وتغنت بتحليله أنادل الكيان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم اپنے معزز مہمان کو حضرت علامہ مولانا محمد عاصم اشفاق رضوی مدظ اللہ العالی کو چشتیاں کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے جب تحریک پر ایک بڑا وقت آیا تو جس انداز کے ساتھ اس قافلے کو لیڈ کیا، جس انداز کے ساتھ اپنی جانوں کو سامنے پیش کیا، تقریباً آپ تحسین کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ معزز محترم سامعین کرام، وقت بہت مختصر ہے، کافی وقت بیت چکا۔ میں بھی اپنے معزز مہمانوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، ان کا بھی اس تحریک کو آگے لے جانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ باہر احباب بیٹھے ہیں وہ بھی تشریف لیں۔ آپ مہمانوں کو یہ جو چائے پلانے کا سلسلہ ہے نا، یہ تھوڑا سا کلوز کر دیں۔ جو رہ گئے ہیں وہ بعد میں چائے پی لیں گے، تو توجہ آپ فرمائیں گے، یکسوئی کے ساتھ آپ تشریف فرما، تاکہ یہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو آپ مین پہ بینر لگا ہوا یہ دیکھیں کہ یہ تربیتی پروگرام ہے، تربیتی کنونشن ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے قائدین گفتگو بھی فرمائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کے ساتھ جو سب سے زیادہ جن کے اندر جذبہ ہے، اور علامہ صاحب کا جو خاصہ تعبیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے جو مجدد عصر ہونے کے ناطے جو کردار ادا کیا ہے، وہ نوجوان نسل کے اندر روح محمد کو زندہ فرمایا ہے۔ وہ جذبہ نوجوانوں کے اندر اجاگر کیا ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں گے، جو پروگرام کا جس طرح مسجد کا ہے اس کا تقدس کو بھی پامال نہیں ہونے دینا، اس انداز کے ساتھ میں شعور والے بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑے سے نعرے بھی، آپ عوام سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑے سے نعرے کم کریں، چونکہ جو تربیتی پروگرام ہے ہم کچھ لے کے جائیں یا کچھ سیکھ کے جائیں۔ آنے والے وقت میں ہم نے میدان لگانا ہے، میدان میں اترنا ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے قائدین جو ہے وہ تربیتی تحریک لبیک کے ذمہ داران ہیں جنوبی پنجاب کے، اور یقیناً جس انداز کے ساتھ انہوں نے ہمارے جذبات کو ابھارا ہے اور جس انداز کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولر لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر دین کے بارے میں بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے تھے، جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے جنازہ دیکھا تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زندگی میں ان کے ساتھ ملاقات تو نہ کر سکا، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے ان کی مسجد پہ ضرور گیا کہ یہ کون سا شخص ہے اور اس کی مسجد کتنی بڑی ہے، اس کا مدرسہ کتنا بڑا ہے، اس کا نظام اور سسٹم کتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا جب میں مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ 5 مرلے کی مسجد، وہ مسجد رحمت للعالمین، اور پھر خود یہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا جس کا جسم بھی سلامت نہیں ہے، اس نے کہا میں یہ سمجھا کہ جسم سلامت ہونا ہو یہ شرط نہیں ہے، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بڑے بڑے جو کناروں پہ مدارس لے کر بیٹھے تھے، اور ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بابے نے 5 مرلے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور میں یس کرنا چاہوں گا، یہ جو انقلاب برپا ہوا، یقین جانیے میں کل بھی دوستوں کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم علماء ممبروں پر بیٹھ کر جب واضح نصیحت کرتے ہیں
ہمارے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان جن کے پاس اپنے ذاتی خرچے کے لیے پیسے بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن وہ خرچہ جو اپنی ذات کے لیے گھر سے لیتے ہیں وہ بھی آ کر تحریک پہ خرچ کر دیتے ہیں، تحریکی معاملات پہ لگا دیتے ہیں۔ جس طرح میں اپنے پیارے نوجوان بھائیوں کے یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اور یقین جانیے جس طرح رانا صاحب یہ کہہ رہے تھے، پاکستانی تاریخ میں جتنا ظلم ہم پر کیا کسی پر نہیں کیا، تحریک لبیک پر جتنا ظلم کیا گیا، جس طرح یہ ستم کیا گیا، مجھ پر بھی 4 شیڈول لگا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ ریٹ کیجئے، واللہ میں مسجد میں خدا گواہ ہے، میں نے کہا کہ ہم ریٹ نہیں کریں گے، ہم تو گنبد خضرا میں اپنی عرض پیش کریں گے، اور جب گنبد خضرا سے انشاءاللہ وہ دروازے ٹھنڈی ہوا کے کھل جائیں گے تو یہ سارے 4 شیڈول بھی اڑ جائیں گے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ اپنے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ دنیا والے باتیں کرتے رہ گئے، علماء مشائخ آج اگر آپ ان کی لسٹیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ آج ایک مدرسے میں 7-8 پارٹی کے لوگ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے چند دن پہلے کہ ہم اتحاد کریں گے، لیکن لبیک کو اس میں اتحاد میں شامل نہیں کریں گے۔ تو ہم نے تو جواب دینا تھا۔ آپ کو دلچسپ یہ بات بتاؤں، دنیا نیوز پہ آج کامران خان کے ساتھ اس نے چند دن پہلے جو تجزیہ کیا ہے، قربان جائیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کامران خان کو، جس نے کہا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ 9 جماعتوں نے مل کر، مذہبی جماعتوں نے پاکستان میں 52% ووٹ حاصل کیے، اور اس میں سے 7 جماعتوں نے 26 لاکھ اور 1 جماعت نے 25 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ صرف 1 جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ، اور انشاءاللہ ان قریب یہ انقلاب آنے والا ہے۔ وہ کیا انقلاب ہے، وہ کیسے آئے گا؟ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، جو مذہبی تھے وہ سیکولر ہو گئے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی نے کہا، مولانا محمد علی جوہر نے کہا، مولانا شوکت علی نے کہا، مولانا اشرف درانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آل سعود یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آل سعود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن جب ایک جماعت پر پابندی لگی تو پھر ان کو پتا چلا۔ آج تک لوگ کہتے رہے کہ دین تو وہاں سے آیا جہاں وہی کا نزول ہوا۔ ہم نے کہا کس مدینے کی بات کرتے ہو جن پہ یہ یہودی قابض ہے؟ یا آل سعود کب اس مدینے کی بات کرتے ہو، یا ابو بکر کے مدینے کی بات کرتے ہو، یا جہاں صحابہ رہتے تھے اس مدینے کی بات کرتے ہو؟ ان قریب یہ غاصب ختم ہو جائیں گے اور وہاں پر بھی انشاءاللہ لبیک والے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، میں یس کرتا جاؤں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سعودی عرب والوں نے نیو ہیپی ایئر منایا تو ایک فحاشی اور عریانی دنیا والوں کو دکھایا، اور آیا صوفیان نے، ترکوں نے 1 لاکھ بندہ نماز فجر کے وقت بمع طیب بردگان بشمول ادھر موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو کر، اور یاد رکھیے یہ وہی ترک ہیں، یہ وہی ترک ہیں جب رسول اللہ کا نام آتا تو ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے ہیں، وہ ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں، ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں چوم کر، ہم میں فرق نہیں ہے، وہ دل پہ رکھتے ہیں، ہم آنکھ پہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ترک میں بھی اسلام آنے والا ہے، افغانستان میں بھی اسلام پہنچ چکا۔ اب رہ گئی بات پاکستان کی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اللہ اسلام کو غالب کہے گا تو محمد کے غلام آ کر رہیں گے، وہ جس صورت میں بھی آئے قریب انشاءاللہ یہ اسلام آئے گا اور محمد کے غلاموں کی انشاءاللہ حکومت ہوگی۔